نبی کے دل میں مہربانی بھی تھی، رحم بھی تھا، شفقت بھی تھی، کرم بھی تھا، فضل بھی تھا، احسان بھی تھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے زمین کے اوپر بھی میرے لیے، آپ کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آسمانوں پر جا کر بھی اللہ کے حضور میرے لیے، آپ کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ کسی مقام پر میرے اور آپ کے نبی نہیں بھولے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بات ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ لہذا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی کے اوپر تو میرے اور آپ کے نبی نے 13 سال محنت کی، 13 سال مکی دور تکالیف سے بھرا ہوا۔ آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو پیٹا گیا، آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو لہولہان کیا گیا، کیا کچھ نہ ہوا۔ حضرت عمار کو شہید کیا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، حضرت سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح کی تکالیف آئیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے اپنی محنت نہ چھوڑی۔ جو فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر وہ کفار مکہ جن کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، جنہوں نے اپنے حلال اور طیب مال سے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور جتنے پیسے موجود تھے اس کو بالکل جانچ کر، پرکھ کر، صحیح طرح دیکھ کر کہ یہ حلال ہیں یا حرام، اس کے بعد انہوں نے وہ پیسے خرچ کیے۔ لیکن جب ختم ہو گئے تو وہ جو بیت اللہ کا ایک کمرہ ہے وہ بھی پورا تعمیر نہ ہو سکا، اور یہ حتیم کا ایریا رہ گیا، اور آج بھی وہ حتیم کا ایریا بیت اللہ میں تو شامل ہے۔ اسی لیے فرمایا جس نے حتیم کے اندر جا کر نفل پڑھے گویا اس نے اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر نفل پڑھے، اس لیے کہ یہ حتیم اسی گھر کا حصہ ہے، ان کے پاس پیسے، اتنی بڑی نیکی۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی نے اپنا وہ پروگرام جو اللہ نے دیا تھا، جس کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو مبعوث کیا تھا، جس کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے کامرانی اور خوشیاں ہیں۔ لہذا جب میرے اور آپ کے نبی نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، اس وقت ماننے والے تھوڑے تھے، اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، اور رشتہ دار انہوں نے منہ پھیر لیے، اپنے چچا مخالف ہوئے اور اٹھا کر پتھر دے مارا، اور اس کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دو۔ لہٰذا ان کے بیٹوں نے میرے اور آپ کے نبی کی لخت جگر بیٹیوں کو طلاقیں دے دی۔ یہ سب کچھ 13 سالہ مکی دور قربانیوں سے اور طرح طرح کی تکلیفوں سے اور اس طرح کی آزمائشوں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایمان اللہ کا اللہ کے اوپر لانے میں جو تکلیفیں اٹھائیں یہ تو اپنی جگہ پہ، اور سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یقتلون النبیین بغیر حق، ان لوگوں نے نبیوں کو اس کے بدلے میں قتل کیا، شہید کیا کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، ایک توحید پر ایمان لانے کی دعوت دینے والے۔ لہٰذا آج بھی میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں اپنے ایمان کو پختہ کیجئے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، نہیں میرے بھائی، ایک اللہ کے در پہ آ جائیے، ایک اللہ سے مانگیے، وہی تکلیفیں دور کرنے والا ہے، وہی آزمائشوں سے نکالنے والا ہے، وہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، وہی راستے بنانے والا ہے۔
وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں۔ ساری کائنات کا نظام جب میرے اور آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیے اور اسی کو اپنا رب مان کر اسی سے مدد مانگیے، انشاءاللہ ہمارے راستے وہی آسان کرے گا۔ تو نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر اتباع سنت کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب نبی جی، یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، تو اس کے لیے ہمیں راستہ بتا دیجئے، اس کے لیے ہماری رہنمائی کر دیجئے۔ تو میرے محبوب نبی جی ان کو بتائیے، اگر میرا محبوب بننا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ میرے محبوب نبی کی اتباع کرو، میرے محبوب نبی کی کامل تابعداری کرو۔ جب تم میرے محبوب نبی کی اتباع کرو گے، کامل اتباع اور کامل تابعداری کرو گے، تو میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ بات تو میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ کر رسومات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم سنت کو چھوڑ کر اپنی من چاہی زندگی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ اسی لیے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ قرآن نے ہمیں صاف کہا کہ اگر اتباع سنت کا اہتمام ہوگا اور میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، اگر کامیابی چاہتے ہو، اس سے بہترین زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے بتائیے، جب میرے اور آپ کے نبی، میں اور آپ تسلیم بھی کرتے ہیں سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں، سارے نبیوں سے برتر و بالا ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ صفات لے کر آئے، تو پھر میرے اور آپ کے نبی کی زندگی سے نکلے ہوئے عمل وہ کیسے کم درجے کے ہوگے؟ وہ بھی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہیں کہ نہیں؟ آج میں نے اور آپ نے اپنی منچاہی زندگی کو، میں نے اور آپ نے رسومات، بدعات اور ان چیزوں کو جس میں دل خوش ہو جائے اس کو اپنایا اور اپنے محبوب نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے آج میرے اور آپ کے اوپر آزمائشیں ہیں۔ حالانکہ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، میرے اور آپ کے نبی کا زمانہ ہے، 3 صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی تو معصوم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ تو راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں، دن بھر روزے رکھیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہر وقت مصروف رہیں۔ ہم تو گناہگار ان کے امتی، ہمیں بھی آپس میں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ ان 3 صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کی، غور سے سنیے، میری طرف دیکھیے، یہ بات طے کی کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کے پاس جا کر یہ مسئلہ پیش کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے نبی کی طرح زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے اللہ کے ہاں مقام حاصل کر سکیں۔ لہٰذا تینوں صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کی۔ آپ نے فرمایا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان تینوں نے سنا، یہ تینوں کے تینوں آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے طے کر لیا۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں ساری رات نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کیا کروں گا، آج کے بعد میرا رات کو سونا میرے اوپر حرام۔
آج کے بعد رات کا سونا میرے اوپر حرام، ساری رات عبادت کروں گا، طے کر لیا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد دن بھر میں روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، بلا ناغا روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں توڑوں گا، میرے اوپر حرام ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں فرق آتا ہے اور خلل آتا ہے، اس لیے آج کے بعد میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر شادی کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ ان تینوں نے آپس میں تو یہ بات طے کر لی اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور جا کر بڑے فخر سے جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم نے یہ بات طے کی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جلال میں آگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا تو نہیں۔ فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر تم سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، لیکن میں رات کو سوتا ہوں، تھوڑی دیر عبادت کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، یعنی کبھی افطار کرتا ہوں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اور میں نے ایک نہیں 11 شادیاں کی ہیں، لہٰذا یہ دین میں مانے نہیں۔ تم اگر اللہ کی اطاعت چاہتے ہو تو یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت سے اعراض کر دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا یاد رکھو جب میں رات کو سوتا بھی ہوں تم نے بھی سونا ہے، میں دن کو افطار بھی کرتا ہوں تم نے بھی روزہ کبھی نہیں رکھنا، اور میں نے شادیاں کی ہیں تم نے بھی شادیاں کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کرو گے تو گویا تم میری سنت چھوڑنے والے ہوگے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اتباع سنت ضروری ہے، اپنی منچاہی یہ اس کے اوپر عمل کر کے انسان نقصان میں رہتا ہے۔ دوسری مثال سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، عید کا دن ہے، نماز عید سے پہلے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے 2 رکعت نفل کی نیت کی اور نماز شروع کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً روک دیا اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ کہا بھائی اس وقت نماز صرف اور صرف عید والے دن عید کی نماز ہے، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں، سوائے فجر کے وہ تو فرض ہے، نفل نماز کوئی نہیں، لہذا نہ پڑھو۔ اس نے کہا جی میں کون سا گناہ کرنے لگا ہوں؟ کیا کہا؟ میں کون سا گناہ کرنے لگا ہوں؟ میں تو اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھوں گا جو اللہ کی محبوب سورت ملاؤں گا، قرآن جو سب سے افضل ذکر، پھر رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کے سامنے کھڑا قیام کروں گا، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، میں تو اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی کے محبوب صحابی اور داماد شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، وہ عمل جس عمل پر میرے اور تیرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ ردی کے ٹکڑے، ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ لہٰذا میرے اور آپ کے نبی کی سنت کے خلاف نہ چلو، یہ نماز نہ پڑھو، روک دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے عصر کی نماز کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر نفل پڑھنے لگا، آپ نے اسے روک دیا اور رو کر کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کی عبادت۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر اگر اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرو گے تو یہ عبادت کل تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان۔ لہٰذا وہی عمل قبول ہوگا جو اتباع سنت میں ہوگا، اس کے علاوہ بدعت ہے، اور بدعت وہ گمراہی ہے،
اور گمراہی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ سنت کا اہتمام ضروری ہے، سنت کے خلاف جو کام بھی کیا جائے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے ہمارے ملک کا ایک نوٹ ہے 5000 کا، اس سے اچھا خوبصورت کوئی نوٹ تیار کر لے، اچھی مشین سے اچھے کاغذ کے ساتھ بالکل اسی طرح تیار کرے، لیکن اس کے اوپر پاکستان، حکومت پاکستان کی مہر نہ ہو تو وہ نوٹ چل جائے گا؟ کوئی نہیں لے گا، کہے گا بھائی اس کے اوپر تو حکومت پاکستان کی مہر ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی کوئی بھی کام میں اور آپ نیکی کا کریں، اگر اس کے اوپر میرے اور آپ کے نبی کی مہر نہیں تو وہ کام کا لپیٹ کر کالے کپڑے پر میں ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے آئیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ میں اور آپ اتباع سنت کا اہتمام کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر دین کا خلاصہ اخلاص نیت ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو خبردار کیا تھا اور فرمایا تھا میرے صحابہ، مجھے سب سے زیادہ جو دنیا سے جانے کے بعد ڈر ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم کہیں شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شرک خفی یہی ہے کہ تم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤ، دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا شروع ہو جاؤ، دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا شروع ہو جاؤ۔ یہ شرک خفی ہے۔ مجھے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اندر سب سے زیادہ اس کا خوف ہے۔ جب صحابہ کو اس کی تاکید کی گئی، آج تو 1400 سے زائد عرصہ بلکہ 1450 سے زائد عرصہ گزر گیا، آج ہمیں کتنا اہتمام کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیے میں اور آپ اپنے ایمان کو ٹھیک کریں اور اپنے اعمال اپنے نبی کے طریقے پر پورے کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دونوں چیزیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔